کیا ہمارا حل ہے؟ 1.8 بلین ہمیں ملنے ہیں، پھر کچھ ادھر سے ہاؤ ڈو یو سی؟ اور پھر آج آئی ایم ایف نے ہماری جو فگرز دی ہیں اس کی انفلیشن کی، انہوں نے کہا یہ تو رہے گی 20% سے زیادہ. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ آر اکانومی ان دی کمنگ ایئرز یا منتھس ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے پاس اس وقت کوئی بہت اچھی خبر نہیں. افراط زر کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ پچھلے مہینے جولائی کے مہینے میں افراط زر کی رفتار 25% تک جا چکی. اب یہ دیکھیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے وجہ سے اور ہمیں اپنے ضروریات کی وجہ سے آپ کو گیس کی قیمتوں میں ان خرید 50% بڑھا ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارج بجلی پر آپ تقریباً 9 سے 11 روپے تک فی کلو واٹ آور لے جا چکے. تیسری طرف آپ کو اپنا جو الیکٹریسٹی جو ہے اس کے بیس ٹیرف میں 9 روپے کا آغاز بڑھانا ہے اگلے کچھ ہفتوں میں. اور چوتھی طرف جو سب سے بڑا دھماکہ ہے وہ ہے کہ آپ کو پیٹرولیم لیوی کچھ مہینوں میں 50 روپے فی لیٹر تک لے جانا ہے. یہ سب چیزیں اگر آپ کرتے رہیں گے تو یہ کہنا کہ افراط زر جو ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے، یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹس یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس تو 40% سے زیادہ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ حد سے زیادہ پریشر لوگوں پر ہم ڈال رہے ہیں. اب آپ کو ایک چھوٹا سا میں اپنا پرسنل اگزامپل دے دوں کہ جولائی کے مہینے میں میرے جو بجلی کی بل آئی ہے ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں 2.5 گنا زیادہ، جبکہ کنزمپشن میں کوئی اضافہ نہیں. تو یہ اس طرح کے جو حالات ملک میں ہو گئے ہیں اس کے اور اس کے اوپر ایک سب سے بڑا جو پریشان کن فیکٹر ہے وہ ہے سیلاب کے اثر. آپ دیکھیں گے کہ کھانے پینے چیزوں کے خاص طور پہ سبزی، آپ کے مختلف دال، یہ سب چیزیں جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ان میں نقصان آ چکا ہے. فصلیں نقصان دہ حالت میں ہیں. اس سے اور اضافہ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ سبزیوں کی قیمت 40، 50، 60% تک جاتی ہے. تو یہ ایسا وقت تاریخ تھا جب کہ پاکستان میں سب سے بلند افراط زر ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ بڑھنے کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے درست فرمایا. میرا بڑا سادہ سے ایک سوال ہے، تو یہ جو سارے مسائل ہیں کیا ہم نے وہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پہ زندہ رہنا ہے؟ میں ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ساری پارٹیز آ گئیں، 4 جرنیل بھی آ گئے. تو کیا ہم نے ہمارے اتنی عقل ہے، اتنی ہماری صلاحیت ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں کہ ہمیں بیل آؤٹ دیں، قرضہ دینا ہے، قرضے کے لیے پیسے چلائیں اور ہم بیٹھ کے روتے رہیں؟ اس سائیکل سے ہم کسی طرح باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں جو داستان ہے پاکستان کی دنیا میں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو تقریباً سب سے زیادہ آئی ایم ایف پروگرام میں جا چکا ہے. سب سے پہلا آئی ایم ایف پروگرام جو تھا وہ مشرف صاحب کے آخری دنوں میں کیا گیا تھا 1988 میں. اس کے بعد میں آج ہم 23ویں پروگرام میں موجود ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ تقریباً 35-40 سال کے رینج میں تقریباً ہر دوسرے سال پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں جا چکا ہے. اس کے برعکس ہندوستان ایک ہی دفعہ گیا ہے اور بنگلہ دیش 3 مرتبہ. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مشکل جو ڈیسیشنز ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ قرضے کا جو پیمانہ ہے وہ آسمان تک جا چکا ہے. اس سال ہمارے قرضوں کا لیول 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے اور اس سال ہمیں قرضوں کی واپسی پر 21 ارب ڈالر دیں. ہوتا یہ کہ یہ جو ہم باہر سے پیسہ لیتے ہیں ہم اس کو اپنے تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. تو ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے اور پیسے واپس کرنے کی صلاحیت اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرضوں کے بوجھ میں ڈوبتے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس سال ہمیں تقریباً
35 سے 40 ارب ڈالر کی ریکوائرمنٹ ہے. اس وقت آپ کے ریزروز جو ہیں وہ 8 ارب ڈالر کے لیول پر گر چکے ہیں. تو یقیناً اس مرتبہ حد سے زیادہ پریشان کن پوزیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ذرا ایک نظری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اگلے دن میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر تیمور رحمان ٹرمس میں پڑھاتے ہیں کہ چائنا میں جو انفلیشن ہے آلموسٹ زیرو ہے اور کئی دہائیوں سے ہے. پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ اسٹیٹ کی انٹرونشن جو ہے ٹرانسپورٹ، ہیلتھ اور ہاؤسنگ میں اس کی وجہ. ڈاکٹر صاحب، جارج سوروس نے کہا تھا مارکیٹ فورسز ڈو ناٹ موو لائک پینڈولم، دے موو لائک اے ریکنگ بال. یہ جو مارکیٹ فنڈامنٹلزم ہے یہ تو ہمیں ہر جگہ کریش کرتا نظر آتا ہے. امریکہ میں سول وار کی بات ہو رہی ہے الیکشن 2024 میں. ڈونٹ یو تھنک وی شوڈ ہیو ٹو ری وزٹ آر اکنامک اسٹرکچرز؟ یہ تو بڑے اینٹی پیپل ثابت ہوئے ہیں اور جو تھیریز تھیں وہ الٹی ہو گئیں. میں کچھ دنوں سے یہی کہتا رہا ہوں اور مجھے کافی لوگوں نے پریشان بھی کیا جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. ہمارے نظام میں تبدیلی کی بہت بڑی تبدیلی. شاید پہلے دفعہ بھی میں آپ سے یہ ذکر کر چکا ہوں. دیکھیے، ہماری جو ایلیٹ ہے، شرفا جسے ہم کہتے ہیں، اس قدر انہوں نے مرات لیے ہوئے ہیں کہ آج پاکستان کے جو ٹیکس نظام ہے یا قیمتوں کا رجحان ہے یا زمین اور پیسوں پہ ایکسس، لونز پہ ایکسس، یہ سب ملا لیں تو ہمارا جو امیر طبقہ ہے اس ملک کے مشکل سے 5-10% گھرانے 4,000 ارب کے مراد لے رہے ہیں. 4,000 ارب کب تک یہ چلے گا؟ مجھے یہ بتائیے. آپ کی ٹوٹل ریونیو جو ہے پچھلے سال 6,100 ارب کی تھی، جس میں سے آپ کو تقریباً 3,500 دینا پڑا پروونسز کو، تو آپ کے پاس بچے ہیں 2,600 ارب اسلام آباد میں، اور مراد آپ نے دیے ہوئے ہیں 4,000 ارب کے. یہ نظام اس بوجھ کو، اچھا ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں، میں یہی بڑا اہم آپ نے کہا، یہ 4,000 وہ کیسے لے جاتے ہیں؟ ہاؤ، کیا کہاں خرچ ہوتا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دے دوں اگر آپ مناسب سمجھیں. جی پلیز گو ہیڈ سر. ہمارے سینسس کے تحت، ایگریکلچرل سینسس کے تحت یہ واضح ہوئی ہے کہ پاکستان کے 1% جو کسان ہیں جن کو ہم زمیندار کہتے ہیں، ماشاءاللہ 1% زمینداروں کے پاس 22% زمین ہے، وہ بھی اچھی زمین جو اریگیٹڈ ہے زیادہ. ان کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ 1,600 ارب کے قریب ہے نیٹ. ٹیکس کتنا دیتے ہیں پاکستان بھر میں؟ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کھینچ کھانچ کے 3 ارب. پراپرٹیز پہ آ جائیے، اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس، شہروں میں بڑے بڑے گھر مختلف علاقوں میں، سول، ملٹری وغیرہ سب علاقوں میں بڑے بڑے گھر 2,000 گز کے پلاٹوں میں، ان کی سالانہ رینٹل ویلیو جو ہے وہ 850 ارب ہے. بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں میں. ہمیں پراپرٹی ٹیکس سے کتنا ملتا ہے؟ 16 ارب. تو نظام کیسے چلے گا جب سب سے امیر طبقہ جو ہے وہ بالکل ٹیکس کے نظام سے کافی حد تک اپنے کو بالکل ایکسمپٹ یا کم کر چکا. دیکھیے، یہ وقت آ چکا ہے پاکستان میں. آج کو میں آپ کو ایک اور سٹیٹسٹک دے دوں جو حیرت انگیز ہے. ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، پچھلے سال 1,800 ارب روپے ہمیں ان پہ خرچ کرنے پڑے. 1,800 ارب، خاص طور پہ پاور سیکٹر پہ ہی 1,100 ارب. آپ کو سن کے شاید یہ بات کی حیرت ہوگی کہ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 1,800 ارب جو بوجھ ڈال رہے ہیں، ہمارے ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جو کہ 1,400 ارب کے قریب. کیا ہم نے نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز کر دی ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ساری زندگی ہم نے ریسرچ کی، پاکستان پر زندگی گزاری ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حد سے زیادہ نظام میں جسے کہتے ہیں کہ ناانصافی بہت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تھوڑا سا، میں آپ پروفیسر بھی ہیں، جب آپ نے کہا کہ وہ ایک حکمران کلاس ہے 4,000 ارب کی مرات لے رہی ہے،
تو یہ جو ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے پھر یہ فیل ہوا کہ جو ہم الیکشن لڑتے ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں آپ کو پولیٹیکلی انوالو نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سیاست سے، ووٹ سے اس نظام کو نہیں بدل سکتے، یہ فیل ہو گیا؟ اور دوسرا نظام جو تھا اس میں ناانصافی کم نہیں ہوئی، بڑی ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں اگرچہ ہمارے شرح نمو کچھ بہتر رہا، مگر انیکوالٹی، ناانصافی بڑی اس زمانے میں بہت تیزی سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 90s میں جب ہلکی پھلکی جمہوری حکومتیں تھیں جو وہ کافی تیزی سے بدلتی رہیں، مگر اس کے باوجود پرائرٹیز بہتر تھیں۔ ہم سیلف سفیشنسی ہم نے حاصل کیا ویٹ کی کلٹیویشن میں بائی دی اینڈ آف 99-2000۔